الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں احسن تقویم خوبصورت شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں ایمان کی اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں توحید اور سنت کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، بعدہ درود و سلام کے انگنت نذرانے ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی اس قدر تاکید فرمائی کہ جمعہ کے ہر خطبے میں
ہر جمعہ کو امت کو آگاہ کیا تاکہ امت کے افراد بدعات اور خرافات میں واقع نہ ہوں۔ محترم حضرات، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، کہیں بھی اگر کسی شخص کو اپنے چاہنے والوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو، اس کے گھر والوں پر، اس کے محبوبین پر، اس کے متبعین پر، اس کے پیروکاروں پر، اس کے چاہنے والوں پر اسے لگے کہ ان کے اوپر کوئی خطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس خطرے سے اس کو وہ آگاہ کرے گا، اور خطرہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آگاہ فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ تنبیہ فرمائے گا۔ جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں، تمام نبی رسولوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، چونکہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے صرف نہیں ڈرایا اپنی امت کو دجال کے فتنے سے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں سب نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ نبیوں سے بھی زیادہ دجال کے فتنے سے آگاہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو فتنہ ہوگا وہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ اس کے فتنے سے بچ پانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری کرامتیں ہوں گی، اس کے پاس جنت اور جہنم کے نظارے ہوں گے، وہ پرانے لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے ہوں گے ان کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے بار بار آگاہ کیا اور ایک علامت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ پہلے کے نبیوں نے تو اس کے فتنے سے آگاہ کیا تھا، لیکن میں تم کو ایک ایسی علامت بتا رہا ہوں کہ کسی نبی نے وہ اپنی امت کے لیے نہیں بتائی۔ وہ علامت یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، آور ہوگا، اور یاد رکھو تمہارا رب آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے، چونکہ دجال وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کہے گا میں رب ہوں، میں موت اور زندگی کا مالک ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، اس طرح وہ دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل مسکی ہوئی ہوگی۔ تو یہ علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یاد رکھو تمہارا رب عیب دار نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عیب دار ہوگا، وہ کانا ہوگا، باقی وہ کتنی بھی کرامتیں دکھائیں ان کی کرامتوں سے دھوکے میں نہ آنا۔ اور ایک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، چونکہ ایک آنکھ تو کانی ہوگی تو دونوں آنکھوں سے مراد پیشانی پر کافارا یا کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ لے گا۔ کون پڑھے گا؟ مومن، پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ لے گا، لیکن جو مومن نہیں ہوگا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ نہیں پڑھ پائے گا، نہیں پہچان پائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ جتنا فتنہ جس چیز کا زیادہ ہوتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ آگاہ کیا جاتا ہے، چوکنا کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے فتنے سے اس امت کو، اپنی امت کو اس قدر آگاہ کیا کہ ہر خطبے میں اس کی تاکید فرمائی اور فرمایا کل محدثۃ بدعہ، کہ دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز، دین میں، دنیا میں نہیں، دین کے بارے میں ایجاد کی ہوئی نئی چیز جس کو لوگ دین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا مفہوم بیان کر دیا، کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کل محدثہ، ہر نئی چیز دین میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ پھر آگے فرمایا کل بدعت دلالہ، بدعت ہے تو کیا ہوا؟ پھر بدعت ہے تو وہ دلالت ہے، گمراہی ہے۔ بدعت ہے تو کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، خواہ وہ کتنی بھی اچھی لگے، اس کی شکل و صورت کتنی بھی خوبصورت ہو، وہ گمراہی ہے۔ گمراہی ہے تو کیا ہوا؟ پھر گمراہی ہے تو کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اس سے چوکنا رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، کوئی بھی بدعت ہو، اب اس کی کوئی تقسیم کر لے کہ یہ بدعت اچھی ہے اور یہ بری ہے، تو یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی شراب کی تقسیم کر لے، خمر کی کوئی کہے یہ شراب اچھی ہے، ٹیسٹی ہے، مزیدار ہے، اس سے نشہ نہیں آتا ہے، کم آتا ہے، کوئی اس طرح کہے، اور یہ شراب جو ہے سیئہ ہے، بری ہے، تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی زنا کی تقسیم کر لے، زنا حسنہ، زنا سیئہ، نعوذ باللہ، تو جو چیز سرے سے غلط ہے اس کو اچھے برے میں تقسیم کرنا ہی غلط ہے۔ باقی یہ کہ بدعت کا جو لغوی معنی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بدعت اصطلاحی ہے، شرعی بدعت ہے، اس کو حسنہ اور قبیحہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدعت جتنی بھی ہیں سب بظاہر حسنہ ہی ہیں، جتنی بھی بدعتیں معاشرے سماج میں دنیا میں پائی جاتی ہیں، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، سب بظاہر اچھی ہی ہے، حسنہ ہی ہیں۔ بری کون سی بدعت ہے؟ جتنی بھی بدعت ہے سب میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں مبالغہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، یا کوئی نیا طریقہ بالکل ایجاد کر لیتے ہیں، بالکل کوئی نئی عبادت ایجاد کر لیتے ہیں، یہ عبادت موجود ہے اس عبادت کا طریقہ بدل لیتے ہیں، اس کی کیفیت بدل لیتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کر لیتے ہیں، تو اچھی ہی تو ہوتی ہے، بری کون سی ہوتی ہے؟ لیکن یہ اچھی ہماری نگاہ میں ہوتی ہے، شریعت کی نگاہ میں اچھی نہیں ہو، چونکہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں جو ہماری نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں اچھے نہیں ہوتے، اور کتنے ایسے معاملات ہیں جو ہماری نگاہ میں برے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں برے نہیں ہیں۔ مثال، جیسے ایک چور چوری کرتا ہے، اب چور چوری کیا، پکڑا گیا، اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ اس کا داہنا ہاتھ یہاں سے پہنچے سے کاٹ دیا جائے گا۔ اب چور کو یہ اچھا لگے گا اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے؟ چور کو تو یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن شریعت کو یہ اچھا لگتا ہے، دین میں یہ چیز اچھی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جانا دین میں یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، چونکہ اس سے لوگوں کے اموال محفوظ ہوں گے، کبھی کوئی چوری نہیں کرے گا ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا تو۔
لیکن چور اور چور کے گھر والوں کی نگاہ میں اس کا ہاتھ کاٹا جانا اچھا نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں، بعض صوبوں میں ایک ہی گاؤں میں شادی بیاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی گاؤں کا لڑکا ایک ہی گاؤں کی لڑکی ہے تو شادی نہیں کر سکتے۔ میوات کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہی رسم و رواج ہے اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل ہے۔ بہت پہلے کچھ لوگوں نے ایسا کر دیا تو گاؤں کے لوگوں نے مل کر انہیں قتل کر ڈالا۔ اس پر پابندی سے عمل ہے، تو وہاں کے لوگوں کی نگاہ میں مسلمان ہیں سب پکے، لیکن یہ رسم و رواج وہاں بنا ہوا ہے، تو ان کی نگاہ میں گاؤں میں شادی کرنا ایک دوسرے سے، گاؤں کی لڑکی ہے گاؤں کا لڑکا ہے، تو ان کی نگاہ میں یہ چیز بہت بری چیز ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ بری نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے من سے کسی چیز کو برا بنا لیں یا کسی چیز کو اچھا بنا لیں تو ہمارے من اور ہماری چاہت سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہو سکتی۔ اچھی یا بری جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہوگا، اور جس کو شریعت نے برا کہا ہے وہ برا ہوگا، خواہ ہماری نگاہ میں وہ کچھ بھی ہو۔ ایسے ہی بدعت بھی ہے۔ بدعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ہم کو وہ کتنے بھی اچھے لگیں لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ غلط ہیں۔ اچھا غلط کیوں ہیں؟ غلط اس لیے ہیں کہ اگر ہم ان بدعتوں کو ماننے لگ جائیں تو اس سے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین پورا نہیں پہنچایا تھا، مکمل دین نہیں پہنچایا تھا، یہ الزام آئے گا۔ دوسرا خود دین پر الزام آئے گا کہ کیا یہ دین مکمل نہیں ہے، یہ جو طرح طرح کے اعمال ہم نے نئے نئے ہر مہینے میں جو ایجاد کر لیے ہیں، ہر ہفتے میں ایجاد کر لیے ہیں، تو کیا یہ اتنے اچھے عمل صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھے کیا؟ ان سے تم لوگ آگے بڑھ گئے ہو کیا؟ تو ایسی بہت ساری برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ان کی جب کثرت ہوگی تو سنت کا جنازہ نکل جائے گا، بدعت سنت کی جگہ لے لے گی۔ انسان کتنا عمل کرے گا؟ اگر کوئی شخص عمل کرنے کا عزم کر لے سنت پر، حدیث رسول پر، خدا کی قسم اس کو بدعت پر عمل کرنے کے لیے وقت بچے گا ہی نہیں، وقت ہی نہیں ملے گا، سوچنے کا بھی وقت نہیں ملے گا کہ وہ کسی بدعت کی طرف التفات کرے۔ دن و رات میں 24 گھنٹوں میں 1000 سے زائد سنتیں کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے، اور جن کو عمل نہیں کرنا ہے ان کے لیے کتنی بھی سنت ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو، اگر بدعت پر لوگ عمل کرنے لگیں اور ایسے دروازہ اوپن کر دیا جائے کہ کوئی بھی اچھا عمل لگے کر لو، تو اتنی بدعتیں ایجاد ہو جائیں کہ سنتوں پر، حدیث پر، دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لوگوں نے دیکھا دیکھی، عیسائیوں کو دیکھا دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کا جنم دن، برتھ ڈے منانا شروع کیا، پھر ایسے ہی اپنے بہت سارے اولیاء کا شروع کر دیا۔ اب ایسے دیکھا دیکھی شروع کیا جائے تو حضرت ابو بکر کا بھی منانا چاہیے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے انبیاء کے بعد، ان کا جنم دن بھی منانا چاہیے، پھر عمر کا بھی منانا چاہیے، پھر حضرت عثمان کا بھی منانا چاہیے، پھر حضرت علی کا بھی منانا چاہیے، عشرہ مبشرہ سب کا منانا چاہیے، بدری صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ان کا بھی پھر منانا چاہیے۔ سال کا کوئی دن ایسا نہیں بچے گا، سال کے 365 دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن کوئی جینتی نہ ہو، جس دن کوئی میلاد نہ ہو، جس دن کوئی عید نہ ہو۔ یہ تو صرف میلاد سے متعلق، پیدائش سے متعلق ہے۔ پھر اگر وفات پر بھی منانے لگے لوگ، پھر
اور کوئی دیکھا دیکھی اچھے عمل کرنا شروع کریں شریعت سے ہٹ کر کے اپنی نگاہ میں، تو کوئی کہے گا مجھے یہ عمل بھی اچھا لگ رہا ہے، مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، کوئی کہے گا مجھے 5 وقت کی نماز سے کافی نہیں ہے، میں 10 وقت کی نماز پڑھوں گا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس میں برا کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں 2 سجدے کے بجائے 1 رکعت میں 4 سجدے کرنا چاہتا ہوں، سجدہ ہی تو کرنا، اس میں برا کیا ہے؟ تو ایسا کہہ کر کے دین میں اصلی دین غائب ہو جائے گا، جیسا کہ غائب ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کل محدثۃ بدعہ، دین میں کوئی بھی اپنی طرف سے نیا کوئی عمل ایجاد کرے گا دین میں، دنیا میں نہیں۔ کوئی کہے گا دیکھو یہ بھی تو ایجاد ہے، یہ مائک، یہ مائکروفون وغیرہ، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہے، اس کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہے۔ جو دین میں جو اعمال ہیں یا تو کرنا یا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم ہے اور کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ جو عبادات ہیں ان کے کرنے کا حکم ہے، فلاں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے پھر اس کا طریقہ بیان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا ہے، بولتے ہیں نا کہ اس بدعت کے منع کرنے کی دلیل کیا ہے؟ نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی، کرنے کی، اچھے اعمال کو کرنے کی دلیل چاہیے۔ اور نہ کرنے کی دلیل کس کی ہوتی ہے؟ معاملات کی۔ اللہ نے ہم کو منع کیا شراب سے، جوا سے، سٹا سے، زنا سے، بدکاری سے، غیبت سے، چغلخوری سے، یہ معاملات ہیں، ان معاملات میں منع کیا، ان میں منع کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ معاملات ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ عبادات ہے۔ عام طور پر ایسے ہی عبادات سے جڑی ہوئی چیزیں جو عبادتوں میں خلل ڈالتی ہیں ان سے منع کر دیا ہے۔ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اب اس میں کوئی شرک کرے تو شرک سے منع کر دیا، اس لیے کہ اگر عبادت میں شرک ہوا تو عبادت بیکار ہو گئی، رائگاں ہو گئی۔ عبادت میں بدعت ہوئی تو بدعت سے منع کر دیا، اس لیے کہ بدعت کی وجہ سے بھی اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، رائگاں ہو جاتے ہیں، اس لیے بدعت سے بھی منع کر دیا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، جب کوئی دوا دیتا ہے یہ دوا کھا لو افاقہ ہو جائے گا، تو وہ منع بھی کرتا ہے فلاں چیز نہیں کھانا ہے۔ تو ایسے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ یہ عبادت کرنی ہے، اور حکم دیا کہ فلاں چیز سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، تبھی یہ دوا کام دے گی۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ساری عبادتیں یہ کب کام دیں گی؟ جب شرک سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، تب یہ کام دیں گی۔ تو جو بدعت ہے یہ اتنا خطرناک امر ہے کہ اس سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ، ہر ہفتہ بار بار اس سے منع فرمایا اور اس کی خطرناکی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی اور متنبہ فرمایا۔ ہر جمعہ کو کیوں خطرناک ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، شیطان جو بہکانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ شرک اور کفر اور بدعات میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک بار شرک میں ڈال دیا، کسی کو بدعت میں ڈال دیا تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، بہکانے کی اسے ضرورت نہیں۔ پھر کوئی آدمی چوری کرے، ڈکیتی کرے، کوئی ایسا گناہ کرے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی سمجھتا ہے یہ چوری غلط ہے، زانی بھی سمجھتا ہے کہ یہ عمل جو ہے غلط ہے، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ لیکن بدعتی بدعت کو اچھا سمجھتا ہے، اور جو اچھا سمجھتا ہے وہ اس کو کیوں چھوڑے گا؟ بھلا وہ اچھا ہے اس کی نہیں ہے، اس کو چھوڑے گا کیوں؟ تو اس لیے بدعتی بدعت کے دلدل میں جب پھنس جاتا ہے تو نکلتا نہیں جلدی سے، بہت مشکل ہے اس کے لیے نکلنا، کیونکہ وہ شیطان کے چگے اور اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ جیسے شکاری شکار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟
مچھلی کو شکار کرتے ہیں تو کانٹے میں جو ہے گوشت وغیرہ ایسی چیز لگاتے ہیں جو مچھلی کی پسندیدہ چیز ہے، اور مچھلی کو وہ چیز اچھی لگتی ہے اور اس کو کھاتی ہے مچھلی۔ جب کھاتی ہے اور ڈوری کو کھینچنے والا شکاری کھینچتا ہے، اس کے جال میں جب وہ پھنس جاتی ہے پھر نکلتی نہیں ہے، بہت کم نکل پاتی ہے۔ ایسے ہی جب شیطان کے جال میں، بدعت والے جال میں کوئی پھنس جاتا ہے تو نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بدعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے، اور اس کی خطرناکی کو سمجھنا ہے کہ بدعت یہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور بدعت بسا اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر شرک تک پہنچا دیا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر انسان کی موت شرک پر ہو جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر کسی معاملے کے بارے میں کوئی عالم احادیث کی روشنی میں یہ کہے کہ یہ شرک ہے تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں شرک نہیں ہے، اس کی یہ دلیل وہ دلیل، وہ تو بات کی بات ہے۔ شرک کہہ رہا ہے تو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ عمل کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ عمل کیجیے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس میں اختلاف ہے کہ یہ شرک ہے، کہ ایک طرح شرک نہیں ہے، ایک طرح شرک ہے، ایک طرح بدعت ہے، ایک طرح بدعت نہیں ہے، تو مسئلہ اختلاف ہو گئے، عام آدمی کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، کیا کرے وہ کیا نہ کرے، تو اسے اس کام سے رک جانا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ شرک ہی ہوا تو کیسے بچے گا پھر اس سے؟ تو اس لیے آدمی کو، جیسے میں آپ کو مثال دوں، کوئی آدمی آپ سے کہے یہ راستے سے نہیں جاؤ، یہ راستے میں آگے سانپ ہے، تو وہ کیا بولے گا؟ تو جھوٹ بولتا، نہیں میں تو اسی سے جاؤں گا۔ ارے وہ چوکنا ہو جائے گا۔ ہوشیار سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں تو اسی سے جاؤں گا، وہ دوسرا راستہ وہاں ہے تو دوسرے راستے سے چلے جائے گا۔ جب کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ عمل شرک ہے، یہ عمل بدعت ہے، تو کم سے کم چوکنا ہو جانا چاہیے، اس عمل کو چھوڑ کر وہ عمل کر لو جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، یہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی کیا وجہ اس مہینے میں آپ اس قدر روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب بھی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، رمضان بھی فضیلت والا مہینہ، دو فضیلتوں کے درمیان والا مہینہ ہے۔ اس میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، لیکن کس تاریخ کو پیش ہوتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 15 تاریخ ہی کو پیش ہوتے ہیں، نہیں، اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائیوں سے بچنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ چونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جس وقت اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا نمود نہیں رہتا۔ اتنی اچھی خوبصورت عبادت ہے، ریا نمود نہیں رہتا اس میں، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، روزے کا بدلہ بے حساب اس کا بدلہ ہے۔ تو اب روزہ رکھنے میں کوئی اختلاف ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ روایت صحیح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ 2 4 10 20 روزہ کس نے رکھا ہے؟ جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر تو ہم عمل نہیں کرتے، جس میں اختلاف ہے 15ویں شعبان، اس میں ہم لوگ جھگڑتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث وارد ہے 15 شعبان کے بارے میں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن سب ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ بعض موضوع من گھڑت روایتیں ہیں۔ ایک روایت کو علامہ البانی نے اتنی روایتوں کو ملا کر کے کہا کہ یہ حسن یا صحیح لغیری ہے۔ وہ جو روایت جس کو حسن کہا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو دنیا کی طرف، اہل ارض کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان پر خاص کرم فرماتا ہے اور سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن حاسد کے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا اللہ کی بشارت موحدین کے لیے،
جو موحد ہیں، جو شرک کے قریب نہیں جاتے، شرک سے دور رہتے ہیں، حسد نہیں کرتے کسی سے جلتے نہیں ہیں۔ بدعتی کی پہچان کیا بتائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث سے جلتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں۔ یہ پہچان کس نے بتائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اہل الحدیث سے جلتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ شب برات مناتے ہیں وہ یہ سب کام کرتے ہیں، اہل الحدیث سے حسد بھی کرتے ہیں اور شرک اعمال بھی کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہاں اس میں بشارت؟ اس حدیث میں تو بشارت ہے اللہ کی طرف سے موحدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موحدین جو شرک نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے ایک عمل کی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسا کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ لیلۃ النصف من صابان کی نصف صابان کی رات۔ اب کس کو کیا پتہ نصف صابان کی رات کب ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے نصف صابان کی رات کب ہوگی؟ کس کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ 30 تاریخ کا ہوگا کہ 29 تاریخ کا ہوگا؟ 29 دن ہوں گے کہ 30 دن ہوں؟ اگر 30 دن ہوئے تو 15ویں رات جو ہے نصف صابان کی رات ہوگی، اور اگر 29 ہوئے تو پھر کوئی رات ہی نہیں ہے بیچ کی، نہ 14ویں نہ 15ویں، کوئی نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اکثر محققین علماء نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح بھی مان لیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی عمل کرنے کا ذکر نہیں ہے، بس اللہ کے فعل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اپنی مخلوق کی سوائے مشرک اور حاسد کے۔ بعض روایتوں میں اور ذکر ہے، مسبل ہے، حاقد ہے، ماں باپ کا نافرمان، وہ حدیث ضعیف جدا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے فضیلت کا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ خاص 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا اس رات کو جاگنا، اس رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس رات میں قیام اللیل کرنا، خاص طور سے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عمل کیجئے مداومت کے ساتھ، گرچہ تھوڑا ہو، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ ایک رات پوری رات جاگ کر کے 1000 رکعت نماز پڑھ کے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزانہ چاہے 2 رکعت تہجد پڑھو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے، تب اس بشارت کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ بدعات، خرافات، شرکیات، اس سے کبھی بھی نجات نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیجیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کیا کرنا ہے؟ شب برات منانا ہے، یا اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں؟ کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ اس مہینے کے روزے ایسے ہیں جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہوتی ہیں، ایسے اس مہینے رمضان کے روزوں سے پہلے روزے، رمضان کے روزوں کے بعد میں شوال کے روزے۔ تو فرض میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ نفلی عبادتوں کے ذریعے پوری ہوتی ہے، تو رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ اسی روزوں کے ذریعے، نفلی روزوں کے ذریعے، اور بعد میں جو روزے آئیں گے ان روزوں کے ذریعے پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے علماء نے، ابن رجب وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ روزے اس لیے جو ہے یعنی ان کی مشروعیت ہوئی ہے۔ بہرحال بدعات اور خرافات کا دورہ ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں یہ چیز آ جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس وقت فوراً رک جانا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور وہ عمل جو متفق علیہ ان عملوں کو کرنا چاہیے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے سب کے درمیان متفق ہے، اس چیز پہ عمل کرو۔ جس میں اختلاف ہے اس کو رکھ دو ایک طرف، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اس پر تو عمل کر کے دکھاؤ پہلے جو متفق علیہ چیز ہے۔
اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور مختلف چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ آئیے متفق علیہ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اس مہینے میں بھی جو باقی دن بچے اس میں کثرت سے روزے رکھیں، لیکن احتیاط کے طور پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ الا کہ کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے، جمعرات کا یا سوموار کا، پیر کا روزہ رکھ رہا ہے پہلے سے، اور وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے آ جاتا ہے جمعرات یا سوموار کا دن، تو وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقی احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے 1-2 دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ جتنا روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور جن کے روزے گزشتہ سال کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں پہلے اس کو ان کی قضا کرنی چاہیے اور بعد میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک اور کفر اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اصلح أحوالنا وحوال بلاد المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.